اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ نماز احتیاط کے بارے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج سے انشاءاللہ سجدہ سہو کے بارے میں مسائل بیان کیے جائیں گے کہ سجدہ سہو کب کرنا چاہیے اور کن کن مقامات کی وجہ سے، کن کن وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1245، ضروری ہے کہ انسان سلام نماز کے بعد 5 چیزوں کے لیے اس طریقے کے مطابق جس کا آئندہ ذکر ہوگا 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں سہون کلام کرنا۔ نماز کی حالت میں سہون کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی سے نماز میں کلام کر لے یعنی بات کر لے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ 2 سجدہ سہو بجا لائے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے یعنی آمدن کلام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص غلطی سے کلام کر لے تو ایسی صورت میں غلطی سے کلام کرنے پر، غلطی سے بات کرنے پر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، اسے 2 سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جہاں سلام نماز نہ کہنا ہو وہاں سلام کہنا، مثلا بھول کر پہلی رکعت میں سلام پڑھنا۔ اس مسئلے میں اس نمبر میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا جو سلام ہے اس کو کوئی شخص غلطی سے بے موقع بے محل پڑھ لے۔ مثال کے طور پر 2 رکعتی نماز پڑھ رہا تھا، اسے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے پہلی رکعت میں ہی سلام پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن اسے 2 سجدے سہو کرنا پڑیں گے۔ اور یہ غلطی سے اگر ہو تبھی سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی سلام پڑھ لے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 3، تشہد بھول جانا، یعنی اگر کوئی شخص تشہد بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو 2 سجدے سہو کرنا پڑتے ہیں، اس کو چاہیے کہ 2 سجدے سہو کرے۔ نمبر 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران شک کرنا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، یا شک کرنا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 6، بالکل اسی طرح جیسا کہ صحیح شکوک کے نمبر 4 میں گزر چکا ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شک کرے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں یا 6، تو ایسی صورت میں وہ 4 پر بنا رکھے گا، کیونکہ 4 رکعت سے زیادہ نماز نہیں ہوتی، یا تو 1 ہوتی ہے یا 2 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہیں، 5 یا 6 یا اس سے زیادہ رکعتیں ایک ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ لہٰذا اگر اسے شک ہو رہا ہے کہ اس نے 4 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہیں یا 6 پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں وہ 4 پہ بنا رکھے گا، نماز کو تمام کرے گا، اور نماز تمام کرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا۔ نمبر 5، نماز کے بعد اجمالاً یہ جاننا کہ نماز میں غلطی سے کوئی چیز کم یا زیادہ ہو گئی ہے۔ نماز اس نے پڑھ لی لیکن اسے بعد میں یہ اجمالاً پتہ چل گیا کہ ہاں اس میں نماز میں کچھ نہ کچھ کمی یا زیادتی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے چاہیے کہ 2 سجدے سہو بجا لائے۔ ان 5 صورتوں میں اگر نماز پر صحیح ہونے کا حکم ہو تو احتیاط کی بنا پر پہلی، دوسری اور 5ویں صورتوں میں، اور اقوا کی بنا پر تیسری اور چوتھی صورتوں میں 2 سجدے سہو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ایک سجدہ سہو بھول جائے یا جہاں کھڑا ہونا ضروری ہو، مثلاً الحمد اور سورہ پڑھتے وقت وہاں غلطی سے بیٹھ جائے، یا جہاں بیٹھنا ضروری ہو، مثلاً تشہد پڑھتے وقت وہاں غلطی سے کھڑا ہو جائے، تو 2 سجدے سہو ادا کرے، بلکہ ہر اس چیز کے لیے جو غلطی سے نماز میں کم یا زیادہ ہو جائے 2 سجدے سہو کرے۔ ان چند صورتوں کے احکام آئندہ مسائل میں بیان ہوں گے۔
اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی نماز میں کچھ کمی یا زیادتی ہو جائے کسی بھی بنا پہ، ایسی صورت میں 2 سجدے سہو کرنا چاہیے۔ اب وہ کمی کس صورت میں ہو، یعنی جہاں پہ اسے کھڑے ہو کے افعال کو انجام دینا تھا وہاں وہ بیٹھ گیا، جہاں پہ بیٹھ کے افعال کو انجام دینا تھا وہاں کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اس کے لیے بھی سجدے سہو کرے۔ سجدے سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ فوراً نماز کے بعد بنا کچھ ایسا افعال انجام دیے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی جگہ پہ سجدے سہو کو بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 1259، سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے کہ سلام نماز کے بعد انسان فوراً سجدے سہو کی نیت کرے اور احتیاط لازم کی بنا پر پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھ دے جس پر سجدے سہو کرنا ضروری یعنی صحیح ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پہ سجدہ صحیح ہوتا ہو۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ سجدے سہو میں ذکر پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ ذکر پڑھے: بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ذکر سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، سجدے سے سر اٹھا لے اور بیٹھے، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدے میں جائے اور پھر یہی ذکر پڑھے: بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد دوبارہ سر اٹھائے اور سلام پڑھے اور کہے السلام علیکم، اور اس کے علاوہ یہ بھی اضافہ کر سکتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہے۔ یہ سجدے سہو کرنے کا طریقہ تھا، اور کن کن مقامات پہ سجدے سہو اور کیوں کرنا چاہیے یہ بھی تفصیلاً انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔